ایسا کرو مسکان کو ایلفی کو بھی کال کر کے کہہ دو کہ وہ بھی تیار ہو جائے۔ وہ سب عائشہ کے گھر جا رہے تھے، کچھ خیال آتا ہے ابرے سہروردی نے کہا تھا، اور دونوں ماں بیٹیاں مسکرا دی تھیں۔ تم کیوں نہیں بول دیتے؟ کوئی لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ معصومہ سہروردی مسکرا کر بولتی اور وہ ہنس دیا تھا۔ ماما آپ کتنی سمجھدار ہیں، اصل بات کی تہہ تک کیسے منٹوں میں پہنچ گئی ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ تم دونوں کی ہی رگ رگ سے واقف ہو۔ مسکان سے کال کا بولا تو وجہ صاف ظاہر ہو گئی کہ کیونکہ جانتی ہوں، ورنہ اب تک تم خود اسے کال کر چکے ہوتے۔ اور بیٹے کو کافی دن بعد ہنستے دیکھ کر مطمئن سی بولی تھی، اب آپ کی بھتیجی ہے ہی اتنی لڑاکا تو میں بیچارہ کیا کروں؟ وہ شرارت سے بولا تھا، رہنے تو میری بھتیجی تم سے تو 10 گنا معصوم ہے۔ لڑتی وہ نہیں ہے، تم ہی ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ انہیں ہمیشہ کی طرح الیفیا کی غیر موجودگی کے باوجود بھی حمایت اسی کی ہی کی تھی۔ معصوم اور وہ آپ کی بھتیجی؟ ایسے جیسے 2-4 اور معصوم ہو گئے نا تو ہو گیا دنیا کا حشر نشر۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، اور اسی وقت کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ وہ تینوں بیک وقت آنے والے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ وہ ابرے سہروردی کو یکسر اگنور کرتی مسکان سے ہاتھ ملاتی معصومہ سہروردی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اکیلی ہے ہو؟ وہ نظر انداز ہونے کے باوجود فکر مند سے پوچھ گیا تھا۔ اس نے جواب دینا درکنار اس کی جانب دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ بیٹے کا سوال معصومہ سہروردی دہرا گئی تھی۔ بابا چھوڑ گئے ہیں، پہلے کبھی اکیلی آئی ہوں جو آ جاتی۔ وہ پھپھو کو دیکھتے ہوئے ہمت سے بولتی، بھائی صاحب باہر کے باہر کیوں چلے گئے؟ انہیں فکر ہوئی تھی بابا واپسی پر آئیں گے، انہیں دوست کی طرف جانا تھا۔ وہ پھپھو کی فکر اور ناراضگی محسوس کرتی دھیمے سے بولی تھی، عائشہ آپی کے گھر جا رہے ہیں۔ مسکان بولی تھی، واؤ مجھے بھی جانا ہے۔ وہ بچوں کیسے جوش سے بولی تھی، اور معصومہ سہروردی ہنستی تھی۔ انہیں اپنے بھائی کی بیٹی بلا مبالغہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیاری تھی۔ اس کا ہر ایک انداز انہیں بے حد مرغوب تھا۔ بھیا نے کچھ دیر پہلے تمہیں ہی کال کرنے کا کہا تھا، اور ابھی تمہاری باتیں کر رہے تھے کہ تم آ گئیں۔ مسکران ترنت بولی تھی، اس کا منہ بن گیا تھا، مجھے نہیں جانا ہے۔ اس کے بچوں کے ایسے انداز پر معصومہ سہروردی نے اسے کندھے سے لگا لیا۔ ناراض تم اپنے سڑیلے دوست سے اور جانے سے ہمیں منع کر رہی ہو، یہ تھوڑی ناانصافی نہیں ہے؟ وہ اشارہ سے بولی تھی، اور وہ پھپھو کے مذاق پر ہجل ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ جانے پر اعتراض نہیں ہے، بس میں ابرے سہروردی کے کہنے پر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھپھو کو دیکھ کر مسکرائی تھی، تم دونوں کیا ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو؟ انہیں بھتیجی کی ناک کھینچتی اور اس کی حد تک تواضع کرنے کو ملازموں کو آواز لگا کر ہدایات کی تھی، جس پر وہ بول پڑی تھی، مجھے آپ کے ہاتھ کی کافی پینی ہے۔ فرمائش ہوئی تھی وہ جسے پورا کرنے کو دل و جان سے راضی تھیں، اور ان تینوں کو چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ تم دونوں ایک دوسرے سے دوستی کر لڑتے ہوئے اچھے ضرور لگتے ہو، پر ایک دوسرے سے ناراض اچھے نہیں لگتے۔ وہ نرمی سے بول کر لاؤنج سے نکل گئی تھیں۔ آپ دونوں کی لڑائی ہوئی کس بات ہے؟ یکدم ہو جانے والی خاموشی کو مسکان نے توڑا تھا، میں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے سڑے ہوئے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ مزے سے کہتا باہر نکل گیا تو مسکان بے ساختہ ہنسی تھی، اور اس کی ہنسی الیفیا کے گھرنے پھائی تمی تھی۔ جواب اسے آسیہ آغا کا پوچھنے لگی تھی، جس پر اسے بتایا تھا وہ بابا کے ساتھ گئی ہیں اور ان کے دوست کے گھر گیٹ ٹوگیدر ہے۔ وہ جان سے صاف انکار دی تھی، اس لیے شارق آغا نے اسے بہن کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ جب الیفیا کو ہی نہیں جانا ہوتا تو پھپھو کے گھر آ جاتی تھی۔ اسے شارق آغا نے کبھی اکیلے گھر میں نہیں چھوڑتا۔ وہ تفصیل بتا کر مسکان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔ پھپھو عائشہ آپی کے گھر جانے کے لیے ڈریس ٹھیک ہے؟ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، میری بیٹی پر تو ہر چیز ہی جچتی ہے، وہ محبت سے بولتی اور وہ ہنستی تھی۔ آپ اور ماما کے ڈائلاگز تو اس قدر یکساں ہوتے ہیں، کئی بار تو میں بھول جاتی ہوں کون سا ڈائلاگ کس نے بولا تھا۔ وہ شرارت سے ہنسی تھی، تمہیں ماں اور پھپھو کی محبت ڈائلاگ بازی لگتی ہے؟ معصومہ سہروردی مصنوعی خفگی سے بولی، لگتی تو ہے۔ وہ اپنی شرارت پر ہنسی تھی، اور ہنستے ہوئے اتنی اچھی لگ رہی تھی وہ ماشاءاللہ کہتی نظر ہٹا گئی تھی۔ ناراضگی دور ہو گئی تم دونوں کی؟ وہ بیٹے سے پوچھ کے تھی جو کافی کے گھونٹ بھرا تھا۔ مجھے فضول لڑکیوں سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مزے سے بولا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ الیفیا کے آنسو گرنے لگے تھے، جس پر جہاں معصومہ سہروردی پریشان ہوئی تھی وہ بھی ڈر کر ارادہ ترک کرتا ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ معصومہ سہروردی بیٹے کو گھوننے لگی تھی، یہ ساری غلطی صرف اسی کی ہو۔ آئی ایم سوری، وہ اچھے بچوں کی طرح کہے بغیر ترنت معافی مانگ گیا تھا۔ کل اس نے پریزنٹیشن نے کچھ غلطیاں کر دی، جس کی اسے ابرے سہروردی کو اتنا غصہ آیا تھا وہ الیفیا کو کافی سنا گیا تھا۔ تب بھی وہ اسے حفاظتی خاص سے کال بھی ریسیو نہیں کرتی۔ اس نے آفس نہ جانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج پھپھو کے گھر بھی نہ آتی اگر شارق آغا اسے بورسوین پارٹی میں لے جانے کی دھمکی نہ دیتے، کیونکہ اس نے دونوں ہی جگہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شارق آغا اسے سہروردی ہاؤس چھوڑنے پر راضی تھے، جبکہ آسیہ آغا اسے پارٹی میں لے جانا چاہتی تھی، جس سے بچ کر وہ یہاں آئی تھی۔ ساری بات سامنے آ گئی تھی، اور معصومہ سہروردی بیٹے پر خفا ہونے لگی تھی۔ پھپھو کی حمایت پا کر وہ اور زور و شور سے شکایات کرتی سکھا رہی تھی، مجھ میں اور ایک عام ورکر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ پھپھو سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، تھوڑی سی غلطی ہی تو ہوئی تھی بس۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، یار تم رونا بند کر دو، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا میں تمہیں۔ وہ اس کے رونے پر بالکل دھیما پڑ جاتا تھا، اور دونوں ماں بیٹی مسکرا دی، جبکہ الیفیا باقاعدہ میدان میں اتر رہی تھی۔
پہلے پھپھو کو ڈال بنا کر اس کو سنائی تھی اور اب تو اس کو بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ماما جسے یہ ایک معمولی غلطی کہہ رہی ہیں، آپ فائل اٹھا کر دیکھیں، غلطیوں کا ایک انبار ہے۔ تب بھی تو میں ہائپر ہو گیا تھا، وہ اس کو پھیلتے دیکھا اس طرح جذباتی ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا نرم پڑے گا، اف نہیں پھیلتی جائے گی، اور اسے لیفیا کو منانا بھی آتا تھا، اسے قابو کرنا بھی خوب آتا تھا۔ دونوں ماں بیٹی دونوں کو آپس میں الجھتا دیکھ کر تیار ہونے چلتی تھی۔ تم نے آئندہ مجھے ڈانٹا نا تو میں تمہارا سال اسی وقت پھاڑ دوں گی۔ ہاں میرے باس بنتے رہتے ہو، وہ اسے کشن مارتے ہوئے دھمکی لگائی تھی۔ تمہیں میرا سال پھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آخری پریزنٹیشن ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے یاد دیا تھا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی تھا کہ یہ ہمارے پروجیکٹ کی لاسٹ میٹنگ ہوگی، وہ بے حیالی سے بولتی۔ گزرے مہینوں میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ وہ ابر سہروردی کو دیکھنے لگی تھی، مایوسی سے نفی میں گردن ہلا گئی تھی، اسے زبان بھر کی نظر ٹوٹتی ہے۔ وہ بے تکلفی سے بات بھی کرتے ہیں مگر کوئی خاص احساس محسوس نہیں ہوتا۔ ان کے دل میں خود سے میرے لیے کوئی جذبہ سر اٹھاتا ہے، نہ ہی میرے جذبے ان پر اثر کرتے ہیں۔ وہ یکدم اداس ہو گئی تھی۔ وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ وہ اس کی اداسی دل سے محسوس کرتی، اسے اداسی کے گھیرے سے نکالنے کو مسکرا کر بولا تھا۔ میں مایوس نہیں ہوں ابر، لیکن مجھے لگتا ہے سعید زبان بھر کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ سے یہ وہم ہونے لگا تھا جس کا ابر سہروردی کو غلطی اس کو صدمے کے ذریعے سر لے گئی تھی۔ فضول بکواس ہی کرنا، تم بڑی کہیں کی بامس تو جو تمہیں سب چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرتا اس پر غصہ ہوا تھا، بیچارگی سے پھیکی سی ہنسیاں ہنستی تھی۔ تم عورت کی مخصوصات کو چیلنج نہیں کر سکتے ابر، کہ لڑکی خود پر اٹھنے والی نظر سے کو سباق کے ساتھ محسوس کرتی ہے، اور جو مرد عورت کی نگاہ سے دل میں اتر جاتا ہے وہ اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر دیکھے بغیر بھی بتا سکتی ہے۔ وہ لیفیا کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں موتی چمک تھے۔ واٹ روش کو اسے ڈپٹ کیا تھا اور اس کے آنسو رخساروں تک چھلک آئے تھے۔ کاش یہ بکواس ہی، اللہ کرے کہ میں جو محسوس کر رہی ہوں وہ غلط ہی ہو اور ابان بخاری کسی اور سے محبت نہ کرتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے بولا تھا، آنسو صاف کیے تھے۔ تم پاگلوں جیسی باتیں کرنا ترک کر دو، اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا تم تو کرتی ہو۔ سنگل صوفے سے اٹھ کر اس کے آن بیٹھا۔ اس دن تم مجھے سمجھا رہے تھے کہ لڑکیوں کو محبت اور وقار میں ہمیشہ اپنے وقار کو متحر کرنا چاہیے۔ آج کہہ رہے ہو کہ میں جا کر سید بان پر سے دھارے محبت کر دوں؟ لڑکی ہو کر اپنے منہ سے محبت کا اقرار کر لوں۔ وہ نام پلکوں سے اسے دیکھنے لگی، اس کے لیے فکر مند ہوتا اس رات میں بدلاؤ ہو چکا تھا۔ محبت کسی جنس کی محتاج نہیں ہوتی، محبت کا اظہار صرف مرد ہی کرے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر تم اپنی محبت کے اصول کے لیے کوئی کوشش کرو گی تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اپنے جذبے کسی شیئر کرنا اسے بتانا کہ اسے بے تحاشا محبت ہے، اس میں وقار اور نہ کو کیسے ضرب لگ سکتی ہے؟ وہ اس کے برابر چٹتا قدرے غصے سے بولتا، اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ محبت ساتھ میں جنس نہیں دیکھتی، اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ عورت محبت کا اظہار کرے، لیکن مرد محبت کے اظہار میں پہل کرے، یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس خواہش میں عورت کا مان اور وقار پنہاں ہوتا ہے، اور میں اس خواہش کو مار نہیں سکتی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی آنسو بہاتی، فضول کتابی باتیں یہ سب لیفیا، وہ جذبہ سے دبان بھر نے ابھی تک تمہارے لیے محسوس نہیں کیا، اس کا اظہار کیسے کرے گا وہ؟ تم فضول کے مفروضات میں گھر کر اپنی زندگی کو تجربات کی نظر نہ کرو۔ وہ اس کو ڈپٹ کر ہمیشہ کی طرح سمجھانے لگا تھا، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم خود کو ڈیگریڈ کرو، تمہاری انا اور وقار مجھے بھی عزیز ہے، میں تمہیں ایسا بخشا کبھی نہیں دے سکتا لیفیا اسے تمہارا وقار مجروح ہو۔ وہ کہتے کہتے رک گیا تھا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ محبت کھو کر جینا بے حد دشوار ہو جاتا ہے، مگر انسان پھر بھی جیسے سے جی لیتا ہے، لیکن ایک احساس تشنگی ایک کاش انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ میں روز مرتا ہوں اس احساس تشنگی کے ہاتھوں، کاش میں نے در مکتوم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا۔ وہ بول رہا تھا، پل پل حیران ہو رہی تھی کہ ابر سہروردی چہرے سے ہی صدیوں کا ویران کھنڈن نظر آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو لیفیا کو اذیت سے دوچار کر دی۔ میرے اظہار پر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ مجھے ٹھکرا دیتی، کسی اور کا ہاتھ تھام کر زندگی کے سفر میں آگے بڑھ جاتی، لیکن مجھے پچھتاوے تو نہ کہتے، احساس تشنگی تو میرے گرد حصار نہ باندھتا، کاش کی گردان میرے حصے کی راہیں کھوٹی نہ کرتی۔ وہ اس کی نگاہوں کو اپنے چہرے پر اداسی سے رقم ہوتے دیکھتا مایوسی سے منہ موڑ گیا تھا کہ یہ جو دکھ اس کی ذات کو لگا تھا وہ اس سے اپنے کو دور رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ رکھ نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی غم بھی تو چھوٹا نہ تھا کہ اسے صبر آ جاتا، اس کا صبر بکھرتا تھا۔ وہ اپنوں کے سامنے دل کھول کر رکھ دیتا تھا، اور اس کی رازدان، اس کے ہر ایک جذبے کی امین، اس کی ہمراز اور دم ساز دو ہی تو ہستیاں تھیں، ایک اس کی ماں معصومہ سہروردی، دوسری اس کی دوست لیفیا آغا۔ ماں کے سامنے وہ رو چکا تھا، اپنا درد بانٹ کر ہلکا کر چکا تھا، دوست کے لیے جو خود کا مضبوط ظاہر کیا تو آج اسی دوست کی خاطر کمزور بھی تو پڑ گیا تھا۔ اسے وقت کی اہمیت سمجھا رہا تھا کہ کچھ کام، کچھ اقرار اگر وقت پر کر لیے جائیں تو زندگی سنور جاتی ہے، اور دیر ہو جائے تو زندگی ہی اندھیر ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اقرار کی اہمیت سمجھا رہا تھا، اور وہ اس کی باتوں سے پہلے دفعہ قائل نہ ہوئی تھی، لیکن خاموش ہو گئی تھی کہ اس کی نیت پر شک نہ تھا۔ وہ اس کو بھلے کے خیال سے سمجھایا تھا، مگر وہ خود کیا کرتی کہ اسے چاہیے سید بان وہ اسے شدید محبت ہی اس کے کونے کے خیال سے کام جاتی تھی، جبکہ پایا تو تھا ہی نہیں ابھی تک، مگر کھونے کا خیال کھانے کے خوش خیال سے زیادہ اثر رکھتا تھا، اور جس شخص کو کھونے کے خیال سے وہ کامتی تھی اس سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی۔
اس کی نفسانی نہ اس کا وقار اسے اثر کرنے سے روکتا تھا، اور عزت نفس کو گنوا کر محبت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عزت نفس اور وقار گنوا کر جو محبت حاصل کی جائے وہ اپنی حیثیت اور ساخت ہی بدل لیتی ہے، اور بدلی ساخت کی محبت بہت بااثر ہو بھی تو بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ کہ محبت امتراک سے سر اٹھا کر حاصل ہوتا بھی اچھی لگتی ہے۔ محبت بذات خود ایک اعزاز ہے، اور اعزاز جھک کر میں سر اٹھا کر سینے پر سجائے جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی محبت اپنے انار وقار کھو کر نہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے نفسانی وقار کے لیے محبت تو کھو سکتی تھی، لیکن محبت کے لیے اپنا وقار داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ ابر سہروردی کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر وہ چپ تھی کہ آپ جس راہ پر آ کھڑی تھی نہ وہ قائل ہو سکتی تھی نہ ہی قائل کر سکتی تھی کہ ان دونوں کے حالات کو یوں بدلے تھے۔ ان کی سوچ میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ محبت کھو کر تمام اسباب سے علیفہ کو بچا لینا چاہتا تھا، جس کے سبب اس سے اپنی محبت کی تھی، اور محبت کے حصول کے لیے اپنا وقار داؤ پر لگانے کے لیے کسی طور پر تیار نہ تھی۔ وہ اسے پوچھ رہا تھا کہ اسے اس کی بات سمجھ آئی میں یا نہیں، اور اسے دبان پر سکھا بات کر کے آگے سے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ اپنے نظریہ کے سامنے رکھنے کی بجائے وہ بات کرنے کا وعدہ کر گیا تھا، جھوٹا وعدہ۔ اس کے پر مطمئن ہوتا اسے کچھ اور بھی سمجھا رہا تھا، اور اب ہمیشہ کی طرح ابر سہروردی کو سن رہی تھی۔ کچھ پیش رفت ہوئی۔ ارمیش چودھری چھٹی کے وقت دوست کے پاس سے رہا تھا، اور بعض ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فوراً سوال کر اس پر ارمیش چودھری زیر لب مسکرا دیا تھا۔ جب لڑکی خوبصورت ہو، ذہین مگر عقل مند نہ ہو تو کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، بلکہ خود ہی کو اقدام اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں علیفیہ کی طرف سے پیش رفت کا منتظر نہیں ہوں، میں کچھ اور پلان کر رہا ہوں، کیسے اس کو حاصل کروں۔ ارباز دوست کو دیکھنے لگا تھا، جو زیر لب مسکراتا اپنے نچلے ہونٹ پر کچھ سوچ انداز میں انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ کیسا اقدام، کیسی پلاننگ، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارمیش دوست کو دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ جلدی کیا ہے، کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا تو تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ جانتے تو ہو تم سے یہ بات شیئر کیے بنا میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ارمیش کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ جتنا میں تمہیں جانتا اور سمجھتا ہوں، میں محسوس کر تم کچھ غلط کرنے کا سوچ، اور بات ترنت بولا تھا، جب اس پر ارمیش کا کہکا بلند ہوا تھا۔ واہ بھائی، تمہیں تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گننا آگے۔ اور باز کا مذاق اڑا تھا، اور باز سے ناگواری سے دیکھنے لگا۔ ہر وقت کی بھی بکواس اچھی نہیں ہوتی ارمیش۔ باز کے لہجے میں اس کا غصہ صاف بیان ہوا تھا۔ ارمی کو اس سے اتنے برے رد عمل کی امید نہ تھی۔ وہ لمحہ بھر کو چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی خود کو کمپوز کیا تو باہر تو بڑا، جب مذاق کرنے کا حوصلہ رکھتے تو برداشت کی قوت بھی ساتھ رکھا کرو۔ ارباز کی آواز پر اس کے قدم اٹھتے تھام گئے۔ پلٹ کر ارباز کو دیکھنے لگا تھا۔ دوسروں کی توہین کرتے جب تمہیں فرق نہیں پڑتا تو جب دوسرے بھی جواباً ایسا ہی کریں، سب کچھ تمہارے ساتھ لے تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ارباز بھی آخر اس کا دوست تھا، لگی لپٹی کے بغیر بول گیا تھا۔ اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ ارباز کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا؟ تم اب مجھ سے بدلے لوگے؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم پلان کر رہے ہو وہ صرف تباہی لے کر آئے گا، اور تباہی سے صرف تباہ ہونے والا متاثر نہیں ہوتا بلکہ تباہی کا موجد بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے ہسارے نہ چنو۔ وہ ارمیش کا بچپن کا ساتھی تھا، اس کے ساتھ اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اتنا وقت گزار چکا تھا کہ اس کی آنکھوں کی جنبش سے بھی اس کے ارادوں کو بھانپ لیتا تھا۔ تم چاہتے ہو نا ارباز، میں نے کبھی بھی کسی بھی کام کا ارادہ کیا تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ میں کچھ پا لینے کا سوچتا ہوں تو اسے پا کر ہی رہتا ہوں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے گہری سنجی سے باور کراتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ چیزوں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چیزیں بے جان ہوتی ہیں، ان میں جذبے صلاحیت نہیں ہی کیے ہوتے، اور انسان کی اصل جان اس کے جذبے ہی ہوتے ہیں، اور کسی کے جذبے انسان زبردستی طاقت کے زیر زور پر نہیں بدل سکتا۔ چیزیں چھین کر حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن انسان نہیں، کیونکہ چھین کر حاصل کیے جانے والے انسانوں کے احساسات اور جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک بے جان حالی برتن بن جاتا ہے۔ جتنا زور و جبر سے بجاؤ اتنی ہی پرزور نمک جس کی آواز دور تک جاتی ہے، مگر بے روح کی آواز جو احساسات اور جذبات سے خالی ہوتی ہے۔ ارباز نے تلہی لوٹانے کی بجائے دھیمے ناصحانہ انداز میں اپنے تجربات کا نچوڑ کے سامنے رکھا تھا کہ اس نے چھوٹی سی عمر میں جو غم سہے تھے، جن تجربات کی بھٹی سے گزر کر وہ آج کندن ہوا تھا۔ ارمیش چودھری جیسے منہ میں سونا کا نوالا لے کر پیدا ہونے والے اور اپنی خواہشات کے اندھی دوڑ میں بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے والے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ارمیش چودھری جس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ اسے کسی اور کا ہو جائیں گے؟ وہ آنکھوں میں غصے کی لالی بھی ارباز کو گھورا تھا۔ بات صرف محبت کی ہونا ارمیش، تو تم کبھی پلاننگ کی بات نہ کرو کہ محبت سب سے پہلے عاجزی اور جھکنا سکھاتی ہے، اور تم محبت کے دعوے دار ہو کر خود جھکنے کی بجائے محبت کو جھکانے کے منصوبے تشکیل دے رہے ہو، جبکہ محبت تو وہ جذبہ ہے جس کے کی جتنا جھک کر پرستش کرو وہ اتنا آپ کے قریب آئے گا، اور جتنی آپ نے گردن اونچی کرو گے وہ اتنا آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ کہ دل سینے میں ہوتا ہے میرے یار، اور دل کو دیکھنے کے لیے نظر جھکانی ہی پڑتی ہے، اور یہ عاجزی کا وہ پہلا سبق ہوتا ہے، اسے پڑھ کر محب محبت کا سفر شروع کرتا ہے۔ تمہاری نظر جھک نہیں رہی، اٹھ رہی ہے، اور اٹھی ہوئی نظر میں تمہاری ذات کا فخر پنہاں ہے۔ محبت کہیں نہیں ہے، صرف ضد ہے، میں کا غرور ہے۔ تمہیں تمہاری محبت نے عاجزی نہیں سکھائی، تمہاری محبت کو ابھی تپسیا کی ضرورت ہے۔ ارباز کو وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی باتوں پر دل جھک رہا تھا، کیسے وہ اسے زندگی کے سبق سے آشنائی دے رہا تھا، مگر ارمیش نے کبھی میں سے ہٹ کر فیصلہ ہی نہیں لیا تھا۔
لمحہ بھر کو اس کا دل پسیجا تھا، ارباز کا ہم نوا ہوا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اس کیفیت سے نکل آیا تھا۔ محبت پر لیکچر تو یوں دے رہے ہو جیسے محبت پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہو۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ ارباز یکدم میں ہنسیا، مگر اس کی ہنسی کتنی کھوکھلی، کیسے ٹوٹے کان جیسی چھنک اپنے اندر رکھے ہوئی تھی۔ ارمش حیرانگی سے ارباز کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی لکیر بنی ہوئی تھی۔ مجھ سے بھی پہلا جرم یہی ہوا، میں نے جب لکھنا سیکھا پہلا لفظ محبت لکھا۔ ارباز بہت کچھ کہنا چاہتا تھا ارمش کے طنز کے جواب، مگر اس نے کچھ کہنا افسوس ہونے تو شاعری کا سہارا لیا تھا اور ارمش کا منہ کھل گیا تھا۔ ارباز نے کس سے محبت کیا، یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ ارباز نے اسے کبھی اپنے اس راز کو شیئر ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے الجھن بھول کر اپنے مسئلے کو سائڈ پر رکھ کر ارباز کے سارا ہو گیا تھا کہ وہ اب سارا قصہ کیا ہے۔ پھر کبھی صحیح ارمش نے صاف ڈالا تھا اور اس کی یہ حرکت ارمش پر گراں گزری تھی۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اپنے وقت پر خود اپنی کہی بات ہی بول جاتے، اس سے گہرا طنز کیا تھا۔ ارباز خود کو کمپوز کرتا ہنس دیا۔ تمہیں بتانے سے انکار نہیں کیا، لیکن تم فضول میں اپنی انرجی ضائع نہ کرو۔ ارباز نے پہلو صاف رہنے کی کوشش میں تھا۔ مجھے بتانا ہوتا تو تم پہلے بتا چکی ہوتے، جیسے میں نے سب سے پہلے تم سے اپنے دل کی بات شیئر کی تھی۔ اور ارباز کو کسی طور پر معاف کرنے کو تیار تھا۔ محبت کب ہوئی، کب بچھڑ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں غمِ روزگار میں الجھا، غمِ جانا کو کبھی محسوس ہی نہیں کر پایا۔ میرے دن میری مشقت کی داستانیں اور میری راتیں میرے ہجر کی گواہ۔ تم سے کہتا تو کیا، میرے پاس میرے اپنے لیے وقت نہیں نکلا۔ تم سے کون سے وقت میں داستانیں دل کہتا۔ وہ عارضگی سے کہتا ارمش کو باہر چلنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ دونوں چلتے چلتے مین روڈ پر آ گئے۔ ارمش کی گاڑی وہیں اس کے گراج میں کھڑی تھی۔ وہ آفس کے پاس سیدھا ارباز کے پاس سے چلا تھا کہ اس سے باتیں بھی ہو جائیں کہ گاڑی کچھ دنوں سے جو مسئلہ کرتی وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ وہ دونوں سڑک عبور کرتے کافی شاپ میں داخل ہو گئے تھے۔ ارمش نے کافی آرڈر کی تھی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے اور کافی تکا دینے والی خاموشی کے بعد ارباز نے بولنا شروع کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس علی سے یہ تک ساری کہانی سنا گیا تھا۔ ارباز کی آنکھوں کے سامنے وہ شام روشنی جب اس نے آج سے 5 سال پہلی بار اس ماجبین کو دیکھا تھا، جو سیاہ پینٹ، سرخ ٹاپ اور ملٹی رنگ کا سکارف گلے میں لٹکائے، بالوں کی اونچی پولی ٹیل بنائے، سر پر سیاہ رنگ کے گاگل لٹکائے، اپنی شہابی رنگت والی حسین چہرے اور دراز قد والے سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ وہ اپنی گاڑی کا مسئلہ بیان کرتی اور اس کا دل اس کی حسین زلفوں کا اسیر ہونے لگا تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، جس پر اس کی ماجبین کے چہرے پر ناگواری سے ابھری تھی اور بات سنبھل گیا تھا۔ خود کو کمپوز کرتا اس کی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ 10 منٹ میں اس کی گاڑی کا مسئلہ دور کرتا اس طرف آیا تھا، جو گراج کی لیفٹ سائڈ پر کھڑی اپنا قیمتی موبائل کان سے کر کس سے بات کرتی سے دیکھ کر آتا منقطع کر گیا۔ ارباز کی نگاہ بھٹک رہی تھی۔ وہ اس کو اس کی اجرت دیتی، ہائی ہیل کے ٹک ٹک کرتی جس چاند سے آئی تھی، اس سے واپس چل گئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار اپنی گاڑی کی سروس کے لیے اس کے گراج پر آئی تھی اور اس کی آنکھیں مسکرا اٹھتی تھی۔ وہ لڑکی جس کے نام تک سے وہ ناواقف تھا، محبت کرنے لگا تھا، جس کی البتہ اس انجان لڑکی کی یادوں سے مات ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی حال دل بیان نہیں کیا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنا اس معجبین کی حیثیت کا فرق صاف دکھائی دے رہا، اظہار کر کے خود کو گرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جب آتی تھی وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر صرف لپکتا تھا۔ اس کی گاڑی کی سروس ہمیشہ خود کرتا تھا اور اس نے کبھی کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، اور اگر وہ کوئی اشارہ دیتی تو شاید وہ اسٹیٹس کا فرق بھلا کر محبت کا اقرار کر لیتا، مگر وہ ہمیشہ کسی شہزادی کی طرح آتی اور اپنا کام کروا کر چلی جاتی۔ اور بعض دل تو یہی وہ تھا کہ محب کا دیدار ہو جاتا تھا۔ پھر سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کی آمد کا منتظر رہا کرتا تھا۔ اس کے آنے کا عادی ہو چلا تھا۔ سب کچھ یکسر بدل گیا۔ انتظار طویل تر ہو گیا۔ تقریباً 4 سال گزر گئے تھے۔ وہ معجمی پلٹ کر نہیں آئی تھی اور وہ ہر چہرے کو یوں ہی دیکھتا تھا جس کسی کی تلاش میں۔ ہر گاڑی کا نمبر غور سے دیکھتا، مگر جانے والے نے آنا ہی ہوتا تو جانے سے پہلے کوئی اشارہ دے کر جاتا، کوئی اتا پتہ ہی چھوڑ جاتا۔ ارباز معاملہ آسان سنا کر خاموش چکا تھا۔ ارمش اس نے ہر ایک بات غور سے سنتی۔ اس کی خاموشی کے بعد بول اٹھا تھا۔ اس ارباز کے اس اقدام سے سخت اختلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا اس سے محبت تھی تو اس سے کہتا۔ ارمش اپنی سوچ میں تھا۔ ارباز سے کچھ نہیں بولتا۔ ان دونوں میں بلا شبہ گہری دوستی تھی، وہ لیکن ان دونوں کی سوچ میں گہرا تصادم تھا۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسا بالکل نہ کرتا۔ اس لڑکی سے اظہار محبت کرتا، اسے اپنا لیتا۔ اظہار محبت کرنا جتنا آسان ہوتا ہے، اپنی محبت کسی دل میں جگانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے کوئی اشارہ ضرور دیتی۔ اسے محبت نہیں تھی تو چپکے سے راہ بدل گئی۔ میں ایسے میں اظہار کر بھی دیتا تو اس نے راہ بدل ہی جاتا۔ اظہار کرنا میرے اختیار میں تھا، اس کے دل میں محبت جگانا میرے اختیار سے باہر۔ تو ارمش کی بات کے جواب میں خاموشی توڑتا گہری سنجیدگی سے بولا تھا، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم ملیکا کا پیچھا چھوڑ دو۔ تم زبردستی اس کے دل میں اپنی محبت کا دیا روشن نہیں کر سکتے۔ تم صرف محبت میں بااختیار ہو تو بس محبت کرو۔ محبت لین دین کا نام نہیں، محبت صرف دینے اور لٹانے کا کام ہے۔ تم اس کو محبت ہو، بے غرض محبت، اور تمہاری محبت میں سچائی اور تڑپ اور شدت ہوگی تو ایک دن خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ ارباز کا اپنے دھیما انداز تھا۔ ارمش کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ تمہاری ایک طرفہ محبت تو چل کر تم تک آئی نہیں اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ حلیمہ کو سائڈ پر کرتا پھر کافی آرڈر کرتے ہوئے اس پر ارباز نے بے ساختہ شعر پڑھا تھا۔ ہوتی ہے بڑی ظالم یک طرفہ محبت بھی، وہ یاد تو آتے ہیں پر یاد نہیں کرتے۔ اس کے شعر پڑھنے پر
ارمش نے ہنکارا پڑا تھا۔ لڑکیوں کی طرح ہی نہ بھرو اور پاس مرد کی غیرت کو ایک بار نہیں ہوتا کہ اس کے دل کی رانی ہو کسی اور کے گھر کی مالکن بن جائے۔ ارمش کو دوست پر آج اتنا غصہ آ رہا تھا جتنا پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس کے انداز میں ارباز کے لیے حقارت تھی، جسے محسوس کرنے کے بعد بھی ارباز کا اپنا ہی دھیما انداز تھا جس میں ذرا برابر کرتا ہے۔ محبت جب ہوتی ہے تو جنس کی تمیز کے بغیر ہوتی ہے۔ تمہارا محبت کے بارے میں اپنا نظریہ اسے میں چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا، اس سے تم میرے نظریے کو نہیں بدل سکتے۔ محبت میرے لیے غیرت کا نام نہیں ہے، محبت میرے لیے بس ایک احساس ہے جو آج سے لٹانے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ میں خود کو ہوتا تو ختم کر سکتا ہوں، لٹانے سے باز نہیں آ سکتا کہ میرے لیے میری محبت کی موت ہی میری موت ہے، اور تم جس راہ کا انتخاب کرنے کے چکروں میں ہو نا ارمش، تو وہ صرف موت ہے، محبت کی موت۔ تو محبت تب تک زندہ رہتی ہے جب تک اس کا اثر اٹھا رہتا ہے، اور تم ضد اور انا کا مسئلہ بنا کر محبت کی موت کا سامان کرنے جا رہے ہو۔ لہذا ہو کر رکا تھا ارمش، لاب بھیجے بیٹھا۔ یک طرفہ محبت بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن اس کو دو طرفہ کرنے کی تن من کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ ضد اور انا سے زبردستی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالی جاتی۔ آپ کسی کے منہ سے نوالا تو چھین سکتے ہیں، پر اس کی قسمت میں درج محبت نہیں چھین سکتے، اور الیفیا کی محبت تم نہیں ہو۔ وہ ارمش کو مٹھیاں بھیجتا دیکھتا کہتے کہتے رکا تھا، اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات مکمل کر گیا تھا۔ تم کبھی بھی کس طریقے سے اس کے دل میں محبت نہیں جگا سکو گے جب تک تم خود اپنی میں کو نہیں مارو گے۔ محبت کا احساس، محبت کو سونپ دو، وہ تمہاری ہو جائے گی، چاہے وسط کی باہوں میں پلے یا ہیج کے کانٹوں میں کروٹیں بدلے۔ محبت کا احساس زندہ رہتا ہے، قریب ہو کر دور اور دور ہو کر قریب ہونے کا احساس ہی تو محبت ہے۔ محبت صرف وسط کا نام نہیں، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ایسا صرف انو ہیر رانجھا لیلا مجنو شریف فرحات زندہ نہ ہوتے کہ محبت وسط کی خواہش سے پرے کی چیز ہے، اور تم محبت کو اصول کا ذریعہ سمجھتے ہو، پانے سے زیادہ حاصل پر یقین۔ یہ محبت نہیں، ارمش کا ایک وقتی اٹریکشن ہے جو احساس سے زیاں میں لپیٹ لے گا۔ اس سے محبت کو محسوس کرو، وسط کی خواہش بھول جاؤ۔ وہ اٹھتا کیفے سے باہر نکل گیا تھا، ارمش جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا تھا۔ ارباز کی ہر بات اس کے ذہن اور دل کو جھنجھوڑ گئی تھی، اور وہ ان کے سہن میں گرفتار بیٹھ کر یہ جانے بغیر یہ اثر دیر کا ثابت ہوگا بھی نہیں، وہ ارباز کی اچھی سوچ کو اپنائے گا بھی نہیں، یہی کیا وہ اپنی میں الجھا محبت کو اپنی اصلی خوبصورتی کے ساتھ محسوس ہی نہیں کر پائے گا۔ ان باتوں کا فیصلہ تو اپنے وقت پر ہی ہونا تھا۔ وہ اٹھا ارباز کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں نے ایک بار کہا تھا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، تو آپ کیوں مجھے کال اور ٹیکسٹ کیے جا رہے ہیں؟ 2 دن کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد بلار سے دبان بھر سے کال کر گیا تھا، اور وہ جو 2 دن تکلیف و دہ خاموشی سے مضطرب رہی تھی، ٹوٹی تھی، تو وہ تو اس سے اہمیت دینے کو تیار نہ تھی۔ اس نے کال ریسیو ہی نہیں کی، اسے دبان بھر کو اسی حماقت کی امید تھی، اس لیے میسج اور متواتر کال کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور جس سے حسب توقع چلتا اس کی کال ریسیو کر غصے سے بولتی اسلام نہ دعا بس شکوے شروع ہو گئے۔ وہ مزے سے بولا تھا کہ آج سنڈے تھا، اور 10 بجے اٹھ کر ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کمرے میں آیا تھا۔ گھڑی 11:30 اب جاتی سے معلوم تھا کہ بات کچھ نہ ہوگی، مگر آبیہ حسب عادت اسے کافی بڑا بنائے گی، اور اس سب کو برداشت کرنے کے لیے اسے جواب دینے کے فرصت درکار تھی، اس لیے اس نے آج بڑی فرصت سے اسے کال کی تھی۔ میں کوئی شکوے نہیں کر رہی، جب میں نے بات ہی نہیں کرنی تو شکوے کیوں کروں گی؟ وہ ترنت وجہ سے دبان باری سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہونے لگا۔ وہ شکوہ کرتی جاتی، اس کے لہجہ سے ناراضگی صاف حیاتی، مگر وہ مکر گئی تھی۔ اس کے ساتھ جھوٹ بھی معتبر ہے محسن، بس شرط یہ ہے کہ وہ بولے تو صحیح۔ ذیلا مسکراتے اس نے شعر پڑھا تھا، اور وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ خجالت کو بتانے کوئی فکر بگڑی تھی، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ ہاں مگر اس وقت بول رہی ہو، بات نہیں کرنی بول کر 1000 شکوے، روٹھا روٹھا انداز، سب کسی کے قتل کی سازش کا سامان لگ رہا ہے۔ جھوٹ کی طرف اشارہ کرتا، دلکشی سے اپنے سہت لہجے میں بولتا۔ آبیہ کی ہر بار کی طرح اس وقت بھی بولتی بند کر گیا تھا۔ آپ نے بس یہ افصول کوئی کے لیے کال کے سے دمان بھاری آگے سے کچھ بولنا کا تھا، تب کر پوچھ گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا ضبط کرتے شوہی سے بول رہا تھا، نہیں صرف کوئی کے لیے کچھ وعدہ کرنے کو، انہیں نبھانے کے حق کو، کچھ رومانی باتوں کو، کچھ روٹی محبوبہ کو منانے کو، مستقبل کے سپنے سجانے کو، اور اپنی بیاہ سے بات کرنے کو کال کیا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا، اس کے انداز کی شوہی جہاں آبیہ کے دل میں اتری تھی، وہیں اس کے لفظوں کا سحر اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی سانولی رنگت دہک اٹھی تھی۔ مجھ سے بات کرتے وہ خاموش ہو جانا تیرا، ہائے ظالم دل کو بہکانے کا ہے ہر انداز نرالا تیرا۔ دبان پر نے اس کی خاموشی کے اسرار سے واقف ہوتے ہوئے اپنے دلکش انداز میں شعر پڑھا تھا۔ موبائل آبیہ کے ہاتھ میں کانپ اٹھا تھا۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی صرف اپنی دھڑکنوں کا سانس سن رہی تھی، جو گزشتہ 2 روز سے اس سے لڑنے کے، اس سے وعدہ خلافی کرنے پر ناراض ہونے کے 1000 طریقے سوچ چکی تھی۔ بیا آئی ایم سوری کہ میں نے تم سے وعدہ کر لینے کے باوجود بھی ماما جان کو پرپوزل لے کر بھیجا۔ وہ جانتا تھا آبیہ کی طرف سے اب بالکل خاموشی رہے گی، وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرتا، اس کے شکووں سے واقف، اس کے ہر شکوے کا از خود بڑی خوبصورتی سے جواب دیتا چلا گیا تھا۔ میں ایسا نہ کرتا، لیکن مجھے لگا کہ دوریاں شکووں کو بڑھائیں گی، فاصلے دلوں میں آئیں۔ اس سے قبل میں نے سوچا فاصلے مٹا دی جائے۔ میں تمہاری سوچ، تمہاری فکر کے ہر رنگ کو محسوس کر گیا ہوں۔ وہ باہری بات کا حوالہ دے کر
کہہ رہا تھا اسے لگا تھا وہ اسے شادی سے فی الحال ٹام ٹوس کام سے لے رہی ہے تاکہ اس کی ثابت قدمی کو جان سکے۔ وہ اس کے بن کہے بھی جان لینے پر کچھ خفیف ہو گئی تھی۔ مجھے اگر یہ محسوس نہ ہوتا کہ تم صرف اپنے وہمات کی وجہ سے اس حساب سے مجھے روک رہی تو میں پرپوزل نام بھیجتا بھی، بس تم یہ بات یاد رکھنا، میں بہت دل سے دل کی خوشی سے تمہیں اپنانے جا رہا ہوں۔ اور دماغ کے فیصلے تو انسان کو بعض اوقات پچھتانے پر مجبور کر دے، لیکن دل کے فیصلے کبھی بھی انسان کو پچھتانے پر مجبور نہیں کرتے۔ کہ دل کا فیصلہ خالص اور بے لوث ہوتا ہے۔ سردبان بھائی محبت سے بول رہا تھا، رابعہ کے رہے سے شکوے اس کی ناراضگی بھی دام توڑتی چلی گئی تھی۔ کیا تم ہماری شادی کے ذکر پر شرما رہی ہو؟ اس کی مدھم سی ہنسی کی آواز سن کر مطمئن سا اشارت کر گیا تھا کہ اس کی ہنسی اس بات کی گواہ تھی کہ اسے ناراض نے، دل میں کوئی شکوہ نہیں رہا۔ جبکہ سردبان بھائی کی رات پر سوچ پڑتی، اسے کیا بولتی ہیں وہ ساتھ میں شرما رہی ہے؟ اس نے چپکے سے فون بند کر دیا۔ سردبان بھائی جو اس کی طرف سے سخت رد عمل کی توقع رکھے ہوئے تھا، وہ معاملہ اتنی ہوش اسلوبی سے نمٹ جانے پر مسکرا دیا تھا۔ ویسے یہ لڑکیاں جتنی ترہم بنتی اتنی باولی بھی ہوتی ہیں، انہیں قابو کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ وہ سوچتے رہے اٹھا تھا، اپنی سوچ پر خود مسکراتا، تصور میں آبیہ کا من موہنا حیا سے سرخ پڑتا چہرہ یہ دھیمے سے گنگناتا اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا تھا کہ درے شیوان نے ناشتے کی جگہ سے کہا تھا کہ ادھورے وقت ان کو ساتھ لے جا کر اس کی شادی کے لیے کچھ شاپنگ کر لے۔ اسے اتنی جلدی پر اعتراض ہوتا مگر وہ دھیمے سے یہ کہا، شادی کے صوب کھڑے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے بھی نپٹائے جائیں تو ہاتھ میں ہونے کو نہیں آتے۔ شادی میں وقت ہے مگر تیاری شروع کرنے میں حرج نہیں۔ بیٹے کے حال اعتراض کی ختم کر گئی تھی۔ اسے ماں کی بات رستی لگی تھی۔ درے وقت نے صاف پر رک جانا چاہتا تھا مگر درے شہوار نے اسے صاف جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ تیار اور صحابیہ کے لیے بھی خریداری کرنے کا سوچنے لگا تھا۔ اپنی سوچ پر مسکرا دیا تھا، اس کے لب گنگنا رہے تھے جو اس کے خوش ہونے کا ثبوت تھے۔ دہلیز پر میرے دل کی جو رکھے ہیں تو نے قدم، تیرے نام پر میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ ماما میں نے اب بھی شادی کے بارے میں سوچا نہیں۔ مسکان ماں کے منہ سے اپنی شادی کے بات سن کر متحیر رہ گئی۔ جب معصومہ سہروردی نے اسے پرپوزل کی تفصیلات اس کی رائے پوچھی تھی تب وہ خود کو کمپوز کرتے دھیمے سے بولتے، نہیں سوچا تو آپ سوچ لو، میں 3 ماہ کے اندر تمہاری ہی نہیں عبدل کی بھی شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی، آپ بھیا کی شادی کر دیں۔ وہ ترنت بول گئی مگر ماں کے گھومنے پر لب پوچھنے لگی، میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی، صرف اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہی ہوں۔ عائشہ کی شادی بھی ٹوٹلی میری مرضی سے جہاں میں نے مناسب سمجھا شادی کر دی اور تمہارے لیے بھی فیصلہ لے چکی ہوں، ہوگا وہی جو میں نے سوچا۔ بیٹی کو بہت کچھ بابت کراتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس لفافہ میں کچھ تصاویر ہیں، اگر تم دیکھنا چاہو پسند کرنا چاہو تو بتا سکتی ہو۔ وہ لفافہ جو ساتھ آئی تھی بیڈ پر ڈالتے ہوئے بولی اور بیٹی کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ماما میں جانتی تھی آپ اپنی مرضی سے میری شادی کا فیصلہ کریں گی، کاش آپ مجھے میری زندگی کے جیون ساتھی خود منتخب کرنے کا حق پورے حق کے ساتھ سونپ دے تو آج میرے دل نے اندھیرے نہ دہراتے۔ وہ بے بسی سے سوچ رہی تھی اور اس کے آنسو رخساروں پر تیز سے لڑکتے جاتے تھے۔ وہ ایک یکسر اجنبی انجان سے اس کو سوچ رہی تھی جس کے نام سے واقف نہ تھی۔ اگر ایک انجان لمحہ اس اجنبی کو دل دے بیٹھی جو حیثیت میں اس کی ہم پلہ نہ تھا، وہ اس شخص کی چاہ میں اس حد تک بہت بار پڑی تھی مگر وہ چپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے افسانے تو تھے مگر لب پر اقرار کا کبھی کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ اس نے اقرار کی چاہ میں کئی بار اس طرح سفر کیا تھا مگر ہر بار ناکامی اور مایوسی اس کے گرد ڈال لپٹی تھی اور وہ اقرار سننے کی چاہ کو دل میں لیے اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس اجنبی کو بھول جائے گی مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ پورے 4 سال بعد اس نے اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو دل نے بھی ایک عجیب خواہش کر ڈالی تھی، اس اجنبی کو دیکھنے کی خواہش، اس سے ملنے کی، مگر اس نے خواہش کو دل میں دبا لیا تھا۔ وہ صاف محسوس کرتی کہ اس کی ماما اس کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی ہیں اور آج انہوں نے کھل کر سے بات کی تو اس کا دل کیا تھا وہ اپنی ماں سے کہہ دے وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر وہ کہہ نہیں سکی کہ جانتی تھی اس کی ماما کبھی راضی نہیں ہوگی۔ وہ حد درجہ اسٹیٹس کانشیس تھی، وہ کیسے ماں سے کہتی کہ اسے موٹر مکینک سے محبت ہوگی۔ اس کے آنسو روانگی سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ جانے اب کہاں ہوگا، میں اسے یاد بھی ہوں گی یا نہیں جانتے، آنسو رگڑتے سوچا تھا کہ آپ پتہ تک اس کی شادی ہو گئی۔ ایسی سوچ ابری تھی وہ کانپ اٹھی تھی، ذہن و دل پر نفی کیے جا رہے تھے۔ مجھے ایک بار تو ضرور وہاں جانا چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو جذبے محسوس کیے تھے وہ اب بھی زندہ ہے یا وہ اپنی دنیا بسا چکا ہے۔ دل نے اسے نئی راہ دکھائی جس کی دماغ نے فوراً تردید کر ڈالی، جس بات پر وقت نے دھوپ ڈال دی، اس خاک کو اڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں کے فیصلے کی دماغ نے فوراً تردید کر دی تھی۔ میں جس شخص کو گزشتہ برسوں میں ایک لمحہ کو بھول نہیں پائی، زندگی کے سفر میں آگے بڑھ جاؤں گی تو بھی وہ شخص فراموش نہیں ہو سکے گا اور یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوگی جو میرا شریک سفر بنے گا۔ اس لیے مجھے ایک کوشش تو کرنی چاہیے۔ وہ دل کے فیصلے پر خود کو جھکتا محسوس کرتی، مجھے ایک بار تو وہاں جانا چاہیے، کیا پتہ وہ بھی میرا منتظر ہو۔ اس کے دل نے اسے نئی راہ دکھائی تھی۔ وہ آنسو پوشی الماری کی طرف بڑھی تھی، تیار ہو کر وہ آج کئی برسوں بعد ان راستوں کا سفر کر رہی تھی جس پر اس کے دل اس سے بچھڑ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن گوا تھی، دعا گو تھی وہ شخص آج بھی وہیں موجود ہو، وہ اب اس کا منصر ہو۔ وہ تمام حقیقتوں کو جھٹلائے، ماں کے فیصلے کو فراموش کیے دعا کرتی، جانے پہچانے راستوں پر گائیڈ اڑا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ رستے پیار کے نہیں دشواریوں کے